میرے سامنے دو طرح کے سننے والے بیٹھے ہیں، ایک میرے بچے اور بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، اور دوسری طرف ان کے سرپرست یا ان کے خیر خواہ۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ بچوں کے سرپرست اگر آئے ہوتے تو یہاں جگہ نہ ہوتی، اور حقیقت یہی ہے کہ مکاتب ماں باپ کی جگہ کام کر رہے ہیں، اور جن مکاتب میں انتظامیہ میں ہوں، چاہے تعلیمی حلقے میں، وہ سب وہ شرف حاصل کر رہے ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں جو ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بات اپنے بچوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اور دوسری بات جو یہاں ان کے سرپرست یا خدمت گزار جوان موجود ہیں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں سے کہنا چاہوں گا، بچے اگر میری بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آگے گیا ہوگا۔ بچوں، بہت چھوٹی سی بات ہے مگر کام کی بات ہے۔ تم سب لوگ یہاں بیٹھے ہو، خیر بھی بہت چھوٹے بچے بھی ہیں جن کو الف ب لکھنا سکھایا جا رہا ہے، کچھ بڑی بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں جن کو لکھنا آتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام بچوں کے پاس سے گزرے تھے تو انہوں نے بچوں سے کہا تھا، جو تھوڑا سمجھدار تھے، اسے بیٹیاں جو پیچھے بیٹھی ہیں، بیٹے جو پیچھے بیٹھے ہیں، اتنا سمجھ رہے ہیں میری بات کو، آگے والی ٹیم تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تو کہا تھا کہ تم آج بچے ہو۔ اچھا، میں اس سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا، تمہاری ممی، تمہارے چچا، تمہارے دادا نانا، دادی نانی، اور تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، یہ ہمیشہ سے اتنے بڑے ہیں یا پہلے یہ بھی بچے تھے؟ پہلے یہ بھی بچے تھے، تو جو کل بچے تھے وہ آج کیا ہو گئے؟ بڑے۔ کل جو یہاں پڑھتے تھے، یہ مکتب 1980 میں کھلا ہے، کتنے سال ہو گئے مکتب کھلے ہوئے؟ کون سا سال چل رہا ہے؟ 2022۔ 1980 سے 2022 تک بچے بتانے دیجیے، آج کل بچوں کی میتھس بہت کمزور ہے، ہر چیز کمپیوٹر پہ ہو گئی، کتنے سال ہوئے؟ شاباش، کس نے بتایا؟ کھڑے ہو جاؤ، شاباش، ابھی انعام دیا جائے گا، ان کو پہچان کے رکھیے۔ شاباش، بیٹھو، شاباش، بیٹھو۔ میتھس میں تیز ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، جس طرف جانے کی وہ ابھی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ خیر، وہ ایک اور موضوع ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کاؤنسلنگ کا، بچوں کو صلاحیت سمجھ کے اس فیلڈ میں ان کو ڈالنے کا، اور یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے پہلے مرحلے میں جو پہلے دن سے دیکھیں میرا بچے میں کون چیز چھپی ہے، جس چیز کی صلاحیت زیادہ چھپی ہے اسی کو بڑھائیں اور اسی ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس کو آگے ڈالیں۔ تو 42 ایئرس ہو گئے اس مکتب کو اسٹیبلش ہوئے، تو جو پہلے سال پڑھنے آیا ہوگا 80 میں 5 ایئرس کا، وہ کتنے سال کا ہے؟ جو بچہ 5 سال کا تھا اور 1980 میں اس مکتب میں پڑھنے آیا، اس کی ایج آج کیا ہے؟ 47۔ صرف 7۔ شاباش، اب اتنے لوگوں نے ایک ساتھ جواب دیا ہے کہ میں فرسٹ پوزیشن کسی کو نہیں دے سکتا۔ شاباش، 47 ایئرس کے ہو سکتے ہیں، پھر اس سے چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے، اور آپ لوگ آج تو یہ 47 ایئرس والے ہیں، 46، 45، 40 جتنے بیٹھے ہیں سب مکتب سے نکلے ہوں گے، انہیں یہی آج منتظم بنے، یہی آج تمہارے مدرس بنے، یہی گاؤں میں ذمہ دار بنے، یہی مسجد کے ذمہ دار بنے، اوقاف کے ذمہ دار بنے۔ اگر یہ تم سمجھ گئے ہو تو ایک چھوٹا سا جملہ امام حسن علیہ السلام کا سنو اور اسے یاد رکھو اور اسے لکھو۔ امام حسن بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ تم آج کے بچے ہو لیکن کل کے تم ہی بڑے ہو، کل کے لیڈر تم ہو، کل کے سرپنچ تم ہو، کل کے کاؤنسلر تم ہو، کل کے پروفیسر تم ہو، کل کے ڈاکٹر تم ہو،
اس کے لیے جو تیاری تمہیں ابھی سے کرنا ہے، جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ تو امام حسن نے اس میں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ تم کہ چھوٹے ہو، جب بعد میں بڑے بڑے لوگ بن گے تو جو اچھی بات سنا کرو وہ نوٹ کر لیا کرو، جو اچھی بات سنا کرو وہ نوٹ کر لیا کرو۔ زیادہ آگے سے آئندہ سے جب بھی ایسی کوئی جلسہ ہو، میٹنگ ہو، کہیں کوئی باتیں لیکچر ہو، کلاس ہو، درس ہو، تو آپ سب کو کاغذ قلم اپنے ساتھ نوٹ بک رکھنا چاہیے، اس میں اچھی باتیں نوٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اسمارٹ فون میں نوٹ بکس بہت ہیں، ان میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ بچوں سے بات ختم ہوئی، زیادہ بچے صلوات بھیجیں۔ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں، کچھ بزرگ تو نہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، میرے خیال سے فی الحال یہاں کے مقامی لوگوں میں کوئی مجھ سے بڑا ایج میں نہیں ہے، اور بڑے یہ میں وقت بھی کم ہے اور رسمی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس کام کی شرف اور فضیلت بتاؤں کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کا شرف ہے، اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال اتنا آپ جانتے ہیں، خالی یاد دلا دوں دو تین باتیں کہ نیکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نیکی ہوتی ہے جو اچھا کام کیا، اس سے جو اللہ کی طرف سے ملنا تو ملا اور حساب بند۔ 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی، ہمیں ثواب مل گیا اور حساب بند ہو گیا۔ اب خطرہ اسی کا ہے کہ بعد میں ہمارے گناہ اس ثواب کو بھی کھا جائے یا کسی اور کو منتقل کرا دیں۔ غیبت کریں کہیں اور چلے جائیں گے، کوئی بڑا گناہ کریں گے تو بڑا گناہ ان نیکیوں کا۔ ہم صرف مکاری کر لی، ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور دکھاوا کرنے لگے تو گیا، اچھا کام کیا اور غیبت کی تو گیا۔ لیکن اچھے کام کی 2 قسمیں، ایک اچھے کام کی وہ قسمیں ہیں جو نیکی کرتے اتنی دیر میں جو ملا وہ مل گیا، لیکن ایک اچھا کام وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر چکے اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، مگر نیکی پانے کا سلسلہ، اجر پانے کا سلسلہ چلتا رہے۔ ہم نے نماز پڑھی معاملہ ختم، لیکن ہم نے مسجد بنائی تو جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، ہم مر چکے ہوں گے، پشتیں گزر رہی ہوں گی، لیکن ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے بات ہے من سن سنت حسنۃ فلہ اجر مثل من عمل بہا، جو کوئی اچھا کام کرتے جائے اور اسے دوہرائے، وہ دوہرائے کہ جو بعد میں آئے، تو بعد میں آنے والے اسی اچھے کام کو دوہرائیں گے، انہیں بھی ثواب ملے گا اور آپ کرنے والے